السلام علیکم. محمد اظہر صدیق اپنے اسپیشل پروگرام کے ساتھ حاضر خدمت ہے. عمران خان صاحب نے مذاکرات کے لیے تحریری طور پر کہنے کا کہہ دیا ہے. علیمہ خان کے بارے میں بڑی عجیب و غریب سی گفتگو چل رہی ہے. اس کیا کی حقیقت ہے؟ مریم صفدر ووٹ کو عزت دو کے نعرے سے کیسے بھاگ گئی اور اب کیا قوم کو سکھاتی پھر رہی ہے؟ اس وقت ہے شاید کوئی حیا نہیں یا بہتری سمجھ نہیں رہے تھے چیزوں کو. رشتہ داریاں کیسے نوازی جا رہی ہیں اور انڈیا جیل میں کون سے کیس کی سماعت ہوئی؟ تحریک انصاف دھاندلی کے معاملے میں اب کیا کرنے جا رہی ہیں اور توشہ خانہ کیس میں کیا ہوا؟ رانا ثناءاللہ نے علیمہ خان کی اپنی سوشل میڈیا آپریٹر احسن خان کے ساتھ مبینہ گفتگو لیک کر دی ہے. اب یہ علیمہ خان کے بیان کو گھٹیا قرار دیا ہے. اسکرین شاٹ میں اب مختلف لوگوں کے نام لیے، میں نہیں لینا چاہتا. یہ دیکھیں یہ کیا فوراً جیسے ہی علیمہ خان نے عمران خان صاحب کے بات کو باہر آ کے کہنا شروع کیا تو ایک دم آ گیا. 100 اختلافات 100 مسائل اپنی جگہ، میں اس بات کو ماننے کے لیے تیار بالکل نہیں. ٹھیک ہے نا جی. اور وجہ یہ ہے صرف بدزن کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. اسے آپ اور ہمیں بچنا ہے، جتنا بچ سکیں گے اتنا بہتر ہے. پاک فوج کے نعرے لگوانے والی مریم صفدر کو پاک فوج کی عزت یاد یہ اچھی بات ہے، یہ بہت ہی اچھی بات ہے. جو نعرے لگایا کرتے تھے یہ دہشت گردی ہے، اس کے پیچھے وردی، یہ نعرے میں تو نہیں لگایا کرتا تھا. گجرانوالہ میں کراچی میں جب اس دروازے توڑے اس وقت بھی الزام کس پہ لگایا؟ اور یہ ریکارڈ کے اوپر چیزیں موجود ہیں. قوم سے معافی تو مانگے نا، پہلے آپ معافی مانگے. نواز شریف اور پاکستان مسلم لیگ نون پہلے معافی مانگے قوم کے ساتھ. وہ احسان نیازی والے بارے میں اپنا وردی کو ڈنڈے پہ لٹکانا والا 10 سال کی سزا، کہ دیکھیں پتہ نہیں کتنا ظلم ہو گیا بھی. ان کے آپ ملٹری کوٹوں سے نکال کے نارمل کوٹوں میں ٹرائل کر دیں. دیکھیں میں اس طریقہ کار سے اختلاف ہے مجھے بھی کہ اس طرح نہیں ہونا چاہیے تھا، لیکن کیا اس کی سزا 10 سال ہے؟ یہ کس قانون میں لکھا ہے؟ یہ بتائیں نا کس قانون میں لکھا ہے؟ اب یعنی اس کو دہشت گردی کہیں گے؟ یہی تو ڈٹرمن کرنا ہے، یہی تو طے کرنا ہے. اسی لیے تو سوال اٹھ رہا ہے کہ فوجی عدالتوں کے اندر رائٹ ٹو فیئر ٹرائل نہیں ہے. آپ کیا کر رہی ہیں؟ آپ فوجی ٹرائل کو سپورٹ کر رہی ہیں. کل اگر آپ کے قریبی لوگ آگے پھر دیکھیں گے کیسے کریں گے آپ لوگ؟ سر جھکا کے پھریں گے آپ. یہ سوچنے کی بات ہے. اور منافقت ہے، مکاری ہے، اور یہ الزام لگانا کہ جناب پتہ نہیں پاکستان تحریک انصاف نے وہاں بیٹھ کر پتہ نہیں کیا کیا، جلاؤ بناؤ. کس نے کہا؟ کہ عمران خان نے کہا کہ جناب یہ کریں، توڑ پھوڑ کریں. کچھ خیال کرنا چاہیے آپ کو. آپ اس ملک کی وزیر اعلیٰ بن گئی ہیں، فارم 45 اور 47 کے ذریعے جال سازی اور دھاندلی سے بن گئی ہیں، اور آپ ایک وزیر اعلیٰ کے طور پر، ایک اسٹیٹسمین کے طور پر کردار ادا کریں. قوم کو اچھی تربیت. ویسے تو حمزہ شریف کہا کرتا تھا وہ کرپشن پہ، کرپشن تو ہوتی ہے، وہ بھول گئی ہیں سارا کچھ. آپ یہ سمجھنے والی بات ہے اور حیران کن بات ہے، بڑی تکلیف دہ بات ہے. ہمیں سوچنا پڑے گا. ایک بات تو ہے نا کہ محسن نقوی نے جو کام کیے وہ سارے کر گیا، کوئی اس کے کاموں میں کوئی مداخلت نہیں ہوئی. ابھی ریسنٹلی وومن کرکٹ ٹیم کے حوالے سے سابق ڈپٹی کمشنر رافعہ حیدر ہیڈز آف وومن کرکٹ تعینات ہو گئی اور ڈیپوٹیشن پر جوانی دے دیں گی. اور اس کی منظوری جو ہے وہ سابق وزیر داخلہ یا چیئرمین پاکستان کرکٹ بورڈ. پاکستان کرکٹ بورڈ ایک ایسا منافش بخش ادارہ ہے، اس میں کیا نوازیں ہیں، کیا فائدے ہیں، کھلا پیسہ ہے اس کے اندر. اسی لیے دیکھیں اب اتنا امپورٹنٹ پوسٹ ہے، اس لیے چھوڑی نہیں جا رہی. ٹھیک ہے، کہا جا رہا ہے کہ یہ اسرائیلی عزیز ہے ان کی، اور یہاں سے اندازہ لگائیں پتہ نہیں سچ ہے یا غلط ہے. ملاحظہ کریں کہ اشرافیہ کیسے ملک کے وسائل کو نوچ رہی ہے. یعنی اتنا کیا ہے. اور یاد رکھیے گا کیا کچھ ہوا. نگران وزیر اعلیٰ رہے، میں تو بڑی کھل کے بات کرتا رہا. تو میری دوستی ہے ان کے ساتھ بہت زیادہ، لیکن میں ان کے طریقہ کار سے اختلاف کرتا ہوں. لاہور میں توڑ پھوڑ کے رکھ دیا سارا، انڈر پاسز کا ستیہ ناش ہو گیا. کسی نے پوچھا اگر کم از کم انکوائری ہو جائے، لیکن اکبرہ پروری یہ ساری یہ چل رہی ہے. ٹھیک ہے نا جی. اور یہی تکلیف ہے. اور باتیں ہم بڑی کر رہے ہیں کہ جہاں ملک کو آگے لے کے جانا ہے. عمران خان صاحب نے دیکھے تحریری مطالبات دینے میں حرج کوئی نہیں. میں تو ویسے خلاف ہوں تحریری مطالبات کے. جب آپ کی گفت و شنید ہو رہی ہے تو گفت و شنید ہو رہی ہے. کوئی آپ کو ایگریمنٹ تو نہیں کر رہے نا، کانٹریکٹ تو نہیں کرنے لگے. کیا یہ کانٹریکٹ ہے؟ یعنی اگر جوڈیشل کمیشن بنانے کی بات ہے 9 مئی کی اور 26 نومبر کی، تو یہ کانٹریکٹ ہے. یہ تو پاکستان کمیشن آف انکوائری ایکٹ 2017 کے تحت ہے. تو عمران خان صاحب نے تو ایسی بات نہیں. اور پارٹی چونکہ وجہ یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ ابھی سامنے نہیں ہے، کمیٹی میں
محسن نقوی کو ہونا چاہیے. یہی بات بار کہی جاتی ہے کہ محسن نقوی کمیٹی کا ممبر ہوتے تو عمران خان صاحب کی جو مذاکراتی ٹیم ہے اس کی میٹنگ بھی ہو جاتی, جیل کے اندر بھی تفصیلات ہو جاتی, ایک ایک چیز سامنے آ جاتی. لیکن ایسا نہیں ہونے دیا. ایسا نہ ہونے دینا تو بڑا ایک سوالیہ نشان ہے نا, اور اس سوالیہ نشان کا جواب چاہیے, ہر ایک کو چاہیے, تاکہ آپ سمجھ جائیں. اور مذاکراتی کمیٹی کی ملاقات نہیں کرواتے تو کوئی بات نہیں, مذاکرات جاری رکھیں, یہ یاد رکھیے گا. اور تحریر حکومت یہ بیرسٹر گوہر نے آ کر بتایا, ملاقاتیں علی ظفر کی بھی رہی ہیں, بہت سے لوگوں کی ملاقاتیں عمران خان صاحب جیل میں رہی ہیں, اور یعنی صرف اس وجہ سے یہ مذاکرات آگے رک نہ سکیں, آگے چلیں. اور عمران خان سے حکومت سے مذاکرات کو جوڈیشل کمیشن کے قیام سے مشروط کر دیے. سوال بڑا ہے, اور وہی ہے کہ 9 مئی اور 26 نومبر کے سپریم کورٹ کے 3 سینئر ججز پر مشتمل کمیشن بنتا ہے تو مذاکرات ہوں گے. اب یعنی یہ کنڈیشنل بات بھی کر دی ہے, اور تحریری مطالبات پیش کرے, اور جو بھی حکومت بھی تحریری مطالبات دے. یعنی یہاں بھی ساتھ ہے کہ آنا ہے تو عمران خان نے تو بہترین کارڈ کھیلا, یہ ترب کا پتہ ہے. الزام تھا کہ آپ آ نہیں رہے گفت و شنید پہ, تو وہ گفت و شنید پہ ایسی جگہ لا کر مارا ہے کہ ان کو کھانسنے کے لیے جگہ نہیں ملے گی, ان کو بھاگنے کے لیے جگہ نہیں ملے گی. ایسی جگہ لا کر کھڑا کیا عمران خان نے. یہی ایک فرق ہے. عمران خان اسی کو تو لیڈر کہتے ہیں, اسی کو تو بڑا لیڈر کہتے ہیں. پھر دیکھیں, پھر انہوں نے عمران خان نے آگے پھر موقع دیا, یہ لیں. یعنی پوری دنیا میں عمران خان صاحب کے اس ایکٹ کو بڑا پسند کیا جا رہا ہے کہ عمران خان نے چھکا مار دیا اس سارے معاملے میں. اور مختلف ٹی وی چینل میں تو ان کو بیک فوٹ میں لے جاتا ہوں اس بات کو کہ اگر وہ ٹویٹ پہ کوئی بات ہو گئی ہے, اگر کوئی ویسے کوئی بات ہو رہی ہے, کوئی سیاسی بات, بھائی وہ سیاسی باتیں چلتی رہتی ہیں, لیکن اسے یہ مراد نہیں ہے کہ ملک کو بہتری کرنے کے لیے. اور کمران شاہد کے پروگرام میں میں نے عابد شیر علی کو بیک فوٹ میں لے گیا تھا, اور آج بھی کافی پروگرام ریکارڈ ہوئے ہیں میرے, 3-4 پروگرام ریکارڈ ہوئے, ان میں نے یہ باتیں کھل کے باتیں کی ہیں. ایک پروگرام ابھی ہونا ہے, وہ رات لیٹ آورز میں ہے, اور منصور کا پروگرام ہے, آج کوئی اور اینکر کریں گے, وہاں میں نے بات کری, بات بڑی باتیں کیا دی ہے, میں نے سیدھی بات رکھی ہے نا. اب اڈیالہ جیل کے اندر جو جی ایچ کے حملے پہ آپ لوگوں کے سوال تھے کہ وہ کیا ہوا, کیا اس میں اظہار دہشت گردی کے جج حمد علی شاہ نے سماعت کی. ایک ملزم شہیر سکندر پر فرد جرم عائد کر دی گئی ہے. مجموعی طور پر 118 ملزمان پر فرد جرم, 119 میں سے 118 پر 13 جنوری سے انہوں نے کہا مقدمہ روزانہ. آپ جو پوچھ رہے تھے کہ کیوں ہونا ہے, اب یہ 13 جنوری سے روزانہ کی بنیاد پر مقدمے کی سماعت ہوگی, اور شہادت طلب کر لی ہے. اور عمران خان صاحب کی بچوں سے ٹیلی فون بات کرانے, اخبارات, ٹی وی فراہم کرنے اور ذاتی معالج طبی معائنے کرانے کی درخواستیں منظور کر لی ہیں. اب درخواستوں پہ حکم دیا ہے کہ نہیں دیا یہ دیکھنا ہے, نہ ملاقاتوں کے حوالے سے نہ باقی چیزوں کے حوالے سے. ٹیلی فون, یہ عمران خان صاحب تو جب سے آیا مجھے ملاقات نہیں کروا رہی. مجھے بڑی دفعہ عمران خان صاحب نے یہ کہا کہ بچوں سے ملاقات نہیں کرائی جاتی. ملاقات یہ حقیقت ہے, یہ حقیقت ہے, یہ میں بتا رہا ہوں آپ کو, یہ ریئلٹی ہے کہ بالکل ملاقات نہیں کروائی جاتی, نہ فون پہ بات کروائی جاتی ہے لوگوں میں. یعنی اور وہ عمران نواز شریف جو ہے نا, وہ 26 ملاقاتیں کیا کرتا تھا ایک دن کے اندر, اور وہ ریکارڈ تو ذرا قوم کے سامنے آئے نا, لائے نا, ذرا پبلک کرے. اور تحریک انصاف کا انتخابات میں دھاندلی کیس سے متعلق سپریم کورٹ سے رجوع, رجسٹرار آفس کے اعتراضات کے خلاف اپیل دائر کر دی. رجسٹرار آفس نے اعتراض لگائے تھے, اس پہ اب اپیل فائل کر دی ہے کہ داخل قابل سماعت ہے یا نہیں, یہ تعین عدالت کر سکتی ہے, رجسٹرار آفس نہیں کر سکتا. عوامی سماعت کے کیسز براہ راست سپریم کورٹ میں دائر کرنے کی مثالیں موجود ہیں, اور بہت سی ہے, ایک کیس نہیں, بہت موجود ہے. اعتراض ختم کرتے ہوئے درخواست کو باقاعدہ سماعت کے لیے منظور کیا جائے, یہ بڑی بات کہی ہے, یہ بہت ضروری تھا. یہ چیزوں اڈیالہ جیل کے اندر آپ کو میں نے کہا تھا وہ بشا بی بی توشہ خانہ کیس اصولی طور پر کویشمنٹ کا کیس ہے. سپریم کورٹ کا اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس میاں گل حسن اور کے بعد اس کیس میں رائے کچھ نہیں گیا. یہ وہی کیس ہے جس میں 18 کے جو گفٹ وغیرہ ہیں وہ 23 میں رول میں تبدیلی ہے کہ جمع کروانے تھے. اب 18 بیگ میں کیسے جا کر کروا, قانون کا اطلاق ہے تو اب یہ تو عام بچے کو پتہ ہے کہ ایسی بات ہے, لیکن یہ سارا کچھ ہوا. اسپیشل جج جو ہے نا سینٹرل شاہ رخ ارجمن نے اپنا اڈیالہ جیل میں سماعت کی. استغاثہ کا ایک اور گواہ جو ہے طلعت محمود کا بیان ریکارڈ کر لیا گیا. مجموعی طور پر 5 گواہان کے بیانات کو ریکارڈ کر لیا گیا. 3 گواہان پر جرا مکمل ہو چکی ہے. استغاثہ کے گواہ یا بن یامین کے بیان پر جرا مکمل نہیں کی جا سکی. سلمان صفدر کی جانب سے جمعہ کے روز اجرا کرنے کی استدعا کی گئی ہے. ایف آئی کے اسپیشل پبلک پروسیکیوٹر نے اعتراض کیا, کہا گیا کہ عمران خان کے وکیل کوسین فیصل مفتی, بشوی کے وکیل ارشد تبریز عدالت میں موجود ہے, ملزموں کے وکلاء موجود ہیں, گواہ پر جرا کا پروسیس مکمل کیا جائے. استغاثہ نے کہا کہ آئندہ سماعت پر مزید 2 گواہان کو عدالت میں پیش کیا جائے گا. نائب افسران کیسر محمود اور شفقت شامل ہیں. اب یہ 10 جنوری تک یہ کیس کی سماعت اب ملتوی کر دی ہے, یعنی پرسوں کے لیے.
جمعے کے لیے. اور یہ وہ کیس ہے جو مٹی کی کیس ہے, کچھ نہیں ہے اس کیس کے اندر. اجازت چاہتا ہوں. السلام علیکم. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.